یعنی تمہارے رب کی عائد کی ہوئی پابندیاں وہ نہیں ہیں جن میں تم گرفتار ہو، بلکہ اصل پابندیاں یہ ہیں کہ جو اللہ نے انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے عائد کی ہیں اور جو ہمیشہ سے شرائع الہیہ کی اصل الاصول رہی ہیں۔ تقابل کے لیے ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب خروج باب 20۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی انسانی جان جو فی الاصل خدا کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے ہلاک نہ کی جائے مگر حق کے ساتھ۔ اب رہا یہ سوال کہ حق کے ساتھ کا کیا مفہوم ہے، تو اس کی 3 صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور 2 صورتیں اس پر زائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کے بیان کردہ صورتیں یہ ہیں: 1، انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہو۔ 2، دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو۔ 3، دارالاسلام کے حدود میں بدامنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی سعی کرے۔ باقی 2 صورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں یہ ہیں: 4، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ 5، ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو۔ ان 5 صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ وہ مومن ہو یا ذمی یا عام کافر۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ یعنی وہ ان 3 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں جن میں اہل عرب کثرت سے مبتلا ہیں: 1، شرک باللہ، 2، قتل ناحق، 3، زنا۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں بیان فرمایا۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے پیدا اللہ نے کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، احمد۔ اگرچہ کبیرہ گناہ اور بھی بہت سے ہیں لیکن عرب کی سوسائٹی پر اس وقت سب سے زیادہ تسلط انہی 3 گناہوں کا تھا، اس لیے مسلمانوں کی اس خصوصیت کو نمایاں کیا گیا کہ پورے معاشرے میں یہ چند لوگ ہیں جو ان برائیوں سے بچ گئے ہیں۔ مقرر عذاب دیا جائے گا، اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں: ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا بلکہ پے در پے جاری رہے گا، دوسرے یہ کہ جو شخص کفر یا شرک